اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ دھرنا دیا اور پھر رات گئے انہوں نے دھرنا ختم کر دیا. ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کی بہنوں کی یا فیملی کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی. اسی طرح سے بشرا بی بی کی بھی ملاقاتیں روکی گئی ہیں اور عمران خان صاحب کی بھی ملاقاتیں روکی گئی ہیں. وجہ صرف ایک ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب کا کوئی پیغام آج کل کے دنوں میں جیل سے باہر آئے، کیونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی برانڈنگ پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. مختلف جگہوں پہ ان کے بارے میں خبریں چھپوائی جا رہی ہیں، بہت کوشش کی جا رہی ہے. وہ خود بھی بہت زیادہ ٹریول کر رہے ہیں. پھر انہوں نے جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ سے تعلقات بنائے، عالمی سطح پہ انہوں نے تعلقات بنائے، پھر مولوی اکٹھے کر کے جس طرح کے بیانات مولویوں سے دلوائے گئے، یہ سارا ایک برانڈنگ کا ایک پروسیجر ہے جس کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے کہ میکسیمم برانڈنگ کی جا سکے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی. لیکن گراؤنڈ پہ کچھ ہے نہیں. اگر آپ دیکھیں کارکردگی تو وہ تو زیرو ہے. صرف پاکستان ایئر فورس نے انڈیا کے طیارے گرائے اور ایک مارکے میں پاکستان کو فتح نصیب ہوئی ہے اور اس پہ فیلڈ مارشل بن گئے عاصم منیر صاحب. اس کے علاوہ اور کوئی چیز پاکستان نہیں کر پایا. اور وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو مذاکرات کرنے ہی نہیں. عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا، کیونکہ مذاکرات کس کے ساتھ کریں گے؟ شہباز شریف کے ساتھ کریں گے. وہ عمران خان کی ملاقات نہیں کروا سکتے. یعنی شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا مذاکرات کے حوالے سے اور انہوں نے مشروط پیشکش کی مذاکرات کی اپوزیشن کو. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کر لیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ شرائط ہیں، پرامن رہیں گے، احتجاج نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ جو شرائط حکومت کی ہوتی ہیں نارملی انہوں نے کنڈیشنز لگا دی. دوسری جانب ابھی پاکستان تحریک انصاف کا تو کوئی رد عمل باقاعدہ میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن جو ڈائیلاگ کمیٹی ہے، جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی، یہ فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تھا، ان لوگوں نے بھی اپنی ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے. تو ان لوگوں نے بھی رد عمل دیا. انہوں نے کہا جی بڑا خوش آئندہ، بڑی اچھی بات ہے، خیر مقدم کرتے ہیں اس کا، لیکن فوری طور پہ حکومت خیر سگالی کے طور پہ جو کوٹ لکھپت جیل کے اندر بے گناہ قیدی ہیں انہیں چھوڑ دیں. تو جو اڈیالہ کے اندر قیدی ہے وہ گناہ گار ہے. عمران خان کی اہلیہ اور عمران خان گناہ گار ہے. عمران خان کی بیوی کا قصور صرف اتنا ہے نا کہ وہ عمران خان کی بیوی ہے، اور کیا قصور ہے؟ نہ اس نے کبھی سیاست کی، نہ اس کا کسی اور چیز سے تعلق ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جتنے تحفے نواز شریف کی بیوی نے اٹھائے ہیں توشہ خانہ سے، عمران خان کی بیوی نے اس سے آدھے بھی نہیں اٹھائے ہوں گے. بے شمار اور وزرائے اعظم آئے جن کی بیویاں تحفے اٹھاتی نہیں توشہ خانہ سے اور پیسے جمع کرواتے رہے، اور تحفے آج کہاں ہیں توشہ خانہ والے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. آج تک کسی سیاستدان سے نہیں پوچھا گیا کہ وہ جو تو نے تحفہ لیا تھا توشہ خانہ سے وہ کدھر گیا. نواز شریف کی ایک گاڑی تو میرے جاننے والے نے خریدی ہوئی ہے، یہ توشہ خانہ والی گاڑی ہے، باہر سے آئی تھی. تو یہ عجیب و غریب قسم کی ناظرین یہ کہانیاں ان کی اور عجیب و غریب قسم کے جعلی کیسز ہیں. لیکن شہباز شریف نے کہا جی مذاکرات کی پیشکش، انہوں نے کہا جی کرتے ہیں بالکل مذاکرات. تو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نارملی یہ حکومت کی سمت میں رہتی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ لڑ نہیں پائی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زیادہ بڑی قربانی نہیں دی. فواد چودھری گو کے گرفتار رہے، لیکن انہوں نے بہت شروع میں سرنڈر کر دیا تھا. ان لوگوں نے جب 9 مئی ہوا اس کے بعد یہ نہیں کھڑے ہو پائے. سارے لوگ نہیں ہو پاتے، یہ میں ان کو قصور بھی نہیں دیتا. جو لوگ نہیں کھڑے ہو پائے وہ نہیں ہو پائے، جو کھڑے ہو پائے وہ ہو پائے. یہ تو اپنی اپنی استطاعت کی بات ہے نا، اپنی اپنی ہمت کی بات ہے، اپنے اپنے سیاست کے بارے میں سوچنے کی اور اپنے اپنے انداز کی بات ہے. کچھ لوگوں کو یہ بھی لگا کہ عمران خان کی کہانی اب ختم ہو گئی، بس اب عمران خان قصہ پارینہ ہو گیا، ٹھیک ہے جان چھڑاؤ. لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ عمران خان تو بھائی سیاسی طور پہ ایک ابدی حیثیت حاصل کرتا جا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، تو انہوں نے کہا جی واپس پی ٹی آئی. عوام اور فوج کے درمیان جو بد اعتمادی ہے وہ پیدا ہو چکی ہے اور اس کی وجہ لگاتار ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کرنے کی پالیسی ہے. ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، غربت بے روزگاری میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، مہنگائی میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ لوگ پاکستان چھوڑ کر باہر جانا چاہتے ہیں. سرمایہ کاری کوئی پاکستان میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. پی آئی اے کو انہوں نے بیچا، وہ کیا حالت ہوئی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس برانڈنگ کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو جیل میں ملاقاتوں پر پابندی لگا کے کوئی بھی پیغام باہر نہ آئے اس کا بندوبست کیا گیا ہے. لندن میں بھی جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے شہزاد اکبر صاحب نے اس کو لیڈ کیا تھا. پاکستان کی جو امبیسی ہے اس کے باہر انہوں نے احتجاج کیا اور وہاں پہ اوورسیز پاکستانی اکٹھے ہوئے، انہوں نے وہاں دھرنا دیا، دھرنے پہ بیٹھے رہے کافی دیر، کافی نعرے بازی ہوئی، بہت تقاریر ہوئی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب جب عمران خان صاحب کی ملاقاتیں روکی جائیں گی ہم اس احتجاج کے سلسلے کو بڑھائیں گے، اسے یورپ میں بھی لے جائیں گے
اور باقی شہروں میں بھی اس کو آہستہ آہستہ لے کر جائیں گے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شہزاد اکبر صاحب نے اور آئی ایس ایف کے لوگوں نے اس کو احتجاج کو لیڈ کیا تھا. تو یہ آغاز ہو گیا ہے برطانیہ میں بھی احتجاج کا. اب ناظرین مولوی جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر عاصم منیر صاحب کو پہ گئے. یعنی سمپل وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو علماء اکرام ہیں یا مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی سپیس ختم ہو گئی تھی گزشتہ 2-3 سالوں میں. خاص طور پہ عاصم منیر صاحب کے دور میں انہیں موقع ہی نہیں ملا کیونکہ عمران خان صاحب پہ ظلم اور جبر اتنا زیادہ ہوا کہ سارے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو پاکستان کے جو علماء اکرام ہیں یا مذہبی شخصیات ہیں وہ ڈسکریڈٹ ہو رہی تھی. تو انہیں پرابلم یہ آ رہا تھا کہ کوئی تحریک کھڑی نہیں کر پا رہے تھے, کوئی آواز اٹھا نہیں پا رہے تھے. ہر جگہ پہ جو ہے وہ حکومت اپنا منجن بیچ لیتی تھی اور باقی ساری سپیس جو ہے وہ عمران خان صاحب لے جاتے تھے. تمام جو ہارڈ اینڈ فاسٹ قسم کے مواقف اپنائے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے اپنائے ہیں. مار بھی انہوں نے بہت کھائی. تحریک لبیک بیچ میں کھڑی ہوئی لیکن جس طرح سے انہیں کچلا گیا اور جیسے ان کی قیادت کو غائب کر دیا گیا, وہ دونوں رضوی برادران ابھی تک نہیں ملتے. اور جو لوگ موجود ہیں ان سے میری کبھی ٹیلی فون پہ بات ہو تو بیچارے کچھ بول نہیں سکتے, نہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے, نہ گائیڈنس ہے, نہ وہ بات کر سکتے ہیں. تو جو مولوی حضرات ہیں ان کے پاس, کیونکہ ان کا پاکستان کی سیاست میں بڑا پرانا اثر ہے, تو مسجد اور ممبر اور مدارس ان کے پاس ہیں. تو یہ بڑے عرصے سے کوشش کر رہے تھے لیکن یہ ان نہیں ہو پا رہے تھے. پاکستان کی پالیٹکس میں ان کو سپیس نہیں مل رہی تھی. تو ابھی عاصم منیر صاحب نے کچھ اقدامات کیے جن سے انہیں سپیس مل گئی اور اب یہ رل کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف کھڑے ہو گئے. اب ایک طرف مولوی کھڑے, علماء اکرام کھڑے, جن کے ساتھ ان کے فتوے, جن کے ساتھ شریعت کیا کہتی ہے, اسلام کیا کہتا ہے, قرآن پاک کیا کہتا ہے, وہ یہ مثالیں لے کر آگے. دوسری طرف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کھڑے ہیں جن کے پاس ڈنڈا ہے اور طاقت ہے اور اقتدار ہے, یہ چیزیں ان کے پاس ہے. اب یہ دونوں آمنے سامنے آ کر اس وقت کھڑے ہو گئے. ایجنسیوں کو اس وقت سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ مولویوں نے جس قسم کی باتیں کر دی ہیں یا یہ جو عالم ہیں انہوں نے جو کچھ کہہ دیا ہے, اگر اس پہ واقعی عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا اور مسجد اور ممبر سے آواز اٹھنا شروع ہو گئی عاصم منیر صاحب کے خلاف, تو یہ ایک نئی آگ لگ جائے گی اور عاصم منیر صاحب کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. پہلے ہی ان کی برانڈنگ نہیں ہو پا رہی, پہلے ہی وہ عوام میں مقبول نہیں ہو پا رہے, پہلے ہی وہ کوئی ایسی چیز نہیں کر پا رہے جس سے پبلک کے اور ادارے کے بیچ میں جو خلیج ہے وہ کم ہو سکے. تو اس سے تو خلیج اور بڑھ جائے گی جب مسجد اور ممبر سے بھی ان کے خلاف آواز اٹھ جائے گی. تو اب جناب جو علماء اکرام نے یہ سپیس حاصل کرنے کی کوشش کی اور جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1 تو انہوں نے استثناء کو غیر اسلامی, غیر شرعی اور قرآن پاک کے خلاف قرار دے دیا. تحریک لبیک کے لوگوں کو اگر گولیاں بھی ماری گئی, کچلا بھی گیا تو بھی ٹھیک ہے. حتیٰ کہ وہاں پہ میرے خیال میں نے کافی ساری لاشوں کی تو تصویریں میرے پاس ہیں جو تحریک لبیک والے بھیجتے رہے. بندے تو مرے ہیں, دیکھیں اب آپ کتنا چھپائیں گے. آپ لاشیں چھپانے کا ایک ہنر تو آتا ہے پاکستان کے اندر سیکیورٹی فورسز کو, پہلے بھی چھپائی ہیں پھر چھپا لی, لیکن اب یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں جی مرا ہی کوئی نہیں. تحریک لبیک والے ابھی بھی انہوں نے جا کے عدالت میں کہا کہ جناب ہماری لاشیں ہمیں واپس کی جائیں. آپ ذرا پنجاب میں ماحول کھولیں نا, لوگوں کو تنگ کرنا بند کریں اور پھر آپ لوگوں سے پوچھیں, ایک اشتہار چلا دیں پاکستان ٹیلی ویژن پہ کہ جس کا بندہ واپس نہیں آیا یا جس کی لاش ہے وہ رابطہ کرے, تو آپ کو پتا چل جائے گا. ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اگر تو دیکھیں نا تحریک لبیک والے جھوٹ بول رہے ہیں یا جو مقامی افراد ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو ایک کمیشن بنا دے, پتا چل جائے گا کتنے لوگ شہید ہوئے اور کتنے نہیں ہوئے. تو فواد چودھری صاحب چلے جاتے ہیں, وہ بڑا ان کا لبرل قسم کی ایک اپروچ ہے. تو انہوں نے ایک سروے کروایا کہ پاکستان کو ابراہم اکارڈ جوائن کرنا چاہیے. اس پہ 37,397 ووٹ پڑے جن میں 85.1% ووٹرز نے کہا کہ پاکستان کو ابراہم اکارڈ کا حصہ نہیں بننا چاہیے, یعنی پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے. اور 9% لوگوں نے کہا کہ ہاں کر لینا چاہیے. بہت تھوڑے ہیں 9%, جبکہ 5.8% لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں, ہم اس کے اوپر رائے نہیں دینا چاہتے. لیکن 85.1% لوگوں نے کہا کہ ابراہم اکارڈ کو پاکستان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے یا اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہ جناب فواد چودھری صاحب نے کروایا تھا. تو لوگوں کی آواز جو ہے, جو جمہور کی آواز ہوتی ہے, وہی کسی جمہوری ملک کے اندر حقیقی رائے ہوتی ہے. ناظرین تحریک لبیک کی جانب سے بھی اب خبریں آنا شروع ہو گئی ہے اور یہ کچھ صحافیوں نے اس کو پوسٹ کیا اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ تحریک لبیک نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ 13 اکتوبر کو جو کیا گیا وہ 13 اپریل 1919 کو جو جلیاں والا باغ میں ہوا تھا اس کو دہرایا گیا. جلیاں والا باغ میں آپ اگر 13 اپریل 1919 کو اگر آپ نکال کے پڑھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایک جنرل ڈائر ہوا کرتا تھا اور بڑی عبرتناک موت ہوئی اس کو بعد میں. تو جنرل ڈائر نے جلیاں والا باغ میں گھیر کے
لوگوں کا قتل عام کر دیا تھا اور اس کے بعد ایک بڑی خوفناک تحریک چل گئی تھی. تو انہوں نے کہا جی یہ جلیانوالہ باغ کی طرح کا واقعہ ہوا. یہی بات جو ہے وہ عارف الوی صاحب نے بھی کہی تھی. اب انہوں نے مطالبات یہ کیے کہ ایک تو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اس پہ تمام جتنی بھی پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں ہیں وہ اس سانحے کا اس کی مذمت کریں. سی ایم پنجاب, آئی جی پنجاب, آئی جی اسلام آباد, ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے, ایک اور پولیس والا اس کو بھی, اور اقدام قتل اور دہشت گردی کی ایف آئی آرز ان کے خلاف درج کی جائیں, اور تمام مدارس اور مساجد جو بند کر دی گئی ہیں انہیں واپس کھولا جائے. اب میں ایک چیز آپ کو اور بتاتا ہوں, میرے سورس ہے اس نے مجھے یہ بات آج سے کچھ عرصہ پہلے بتائی تھی اور بڑی ڈینجرس یہ بات ہے, بڑی خوفناک ہے, اور یہ میرا سورس جو ہے وہ اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہے. اس نے مجھے کہا کہ ہمیں تو یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, جو ہم کہتے ہیں وہ کرو, آنکھیں بند کر کے کرو, جو ہم کہتے ہیں وہ کر دو. یہ مت دیکھیں کہ پبلک اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, عدالت کیا کہے گی, کل کیا ہوگا. کنٹرول کرنا ہمارا کام ہے, جو ہم کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے کرو. یہ پیغام نہ صرف حکومتوں کو دیا گیا بلکہ بیوروکریسی کو بھی دیا گیا کہ آپ ہماری بات مانتے جائیں, آپ کا تحفظ ہماری ذمہ داری. یہ اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ہے. تو سیاستدانوں کو بھی پتا ہے کہ نہ وہ پہلے ووٹ سے آئے, نہ دوبارہ انہوں نے ووٹ لینے, اور اب تو ووٹ ان کو ڈالنا ہی کچھ, کسی نے ووٹ نہیں ڈالنا, کچھ ووٹ ان کو پڑے گا بھی نہیں. تو ان کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کو وہ زندہ رکھ سکیں گے تب تک وہ خود زندہ رہ سکیں گے. لہذا وہ اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کر رہے ہیں اس امید پر کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی سہولت کاری کرے گی. لیکن جتنا میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اسٹڈی کر چکا ہوں آج تک, یا جتنے بھی ہمارے سینئر لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت برے دھوکے باز ہے. یہ ایسا دھوکہ دیں گے, ان سے کام بھی کروائیں گے, بعد میں انہیں جوتے بھی ماریں گے اور ان کا بیڑا غرق بھی کر دیں گے, اور یہ پوری دنیا ہوتا ہوا دیکھے گی بھی. ناظرین, کچھ نوجوانوں نے ایک ٹرینڈ چلایا ہوا پاکستان میں وہ دیکھ رہا تھا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی. اچھے خاصے نوجوان ہیں, کوئی منہ پہ انگلی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اور ایک خاموش احتجاج کر رہے ہیں تحریک لبیک کے خلاف. جو ایک آپریشن ہوا, سانحہ ہوا, اس کے اوپر کوئی منہ پہ ٹیپ چڑھا رہا ہے, کوئی منہ پہ انگلی رکھ رہا ہے, کوئی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے کہ میں دیکھ نہیں رہا, میں بول نہیں رہا. یہ خاموش احتجاج ہے. دیکھیں, میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا احتجاج ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے, انسانی حقوق ہوتے ہیں, جہاں پہ جمہوری اقدار ہوتی ہیں, جہاں پہ غیرت باقی ہوتی ہے, جہاں پہ انسانیت باقی ہوتی ہے. یہ ان ملکوں کے اندر ہوتا ہے. جس ملک کے اندر آپ رہتے ہیں اور جہاں پہ یہ سانحہ ہوا ہے وہاں پہ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. اگر بنگلہ دیش کے اور نیپال کے اور سری لنکا کے نوجوان منہ پہ انگلیاں رکھتے اور آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھتے تو وہاں پہ کبھی تبدیلی نہیں آتی. انہوں نے منہ پہ انگلی نہیں رکھی, انہوں نے چلا کر اپنی آواز اٹھائی, انہوں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے کے بجائے اپنی آنکھیں کھولی اور لوگوں کی بھی آنکھیں کھولی. تو یہ ایک مریل سا احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ وقت ہے مزاحمت کرنے کا, نوجوانوں کو مزاحمت کرنی چاہیے. اگر وہ غلط چیز دیکھتے ہیں تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں, اسے روکنے کی کوشش کریں. ظلم کے خلاف کھڑے ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, اس کے آگے بند باندھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور میوزک لگایا جا رہا ہے کہ ایسے دستور کو, صبح بے نور کو, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. آج کل بڑا وائرل ہے یہ میوزک. یہ میوزک سے انقلاب نہیں آئے گا. آپ اپنے منہ پہ انگلیاں رکھیں گے, اس سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا. آپ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں گے, آپ کو انصاف نہیں ملے گا. آپ منہ پہ ٹیپ چڑھائیں گے, آپ کو انصاف نہیں ملے گا, بولنا پڑے گا. دیکھیں, میں نے کتنی مار کھائی اور بے شمار لوگوں نے بہت مار کھائی. بول رہے ہیں نا, کام کر رہے ہیں. اگر چپ کر کے بیٹھ جاتے تو بات ختم ہو جاتی. میں نے بہت پہلے ایک شعر سنایا تھا پاکستانیوں کو کہ سنا ہے شہر کی خاموشیوں پہ قہر ٹوٹے گا, کسی کا جسم بولے گا, کسی کی ذات بولے گی. تمہیں معلوم ہے کچھ بولنا کتنا ضروری ہے. اگر خاموش ہو جاؤ گے تو پھر مات بولے گے. مات, شکست آدمی تب کھاتا ہے جب بندہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے کہ ہاں میں ہار گیا. جب تک آپ ہار نہیں مانتے آپ کا مقابلہ جاری رہتا ہے. تو میرا پاکستانیوں سے امید ہے کہ آپ سے اس سے بہتر کی امید ہے. آپ نے منہ پہ انگلی رکھ لی اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لی, پھر تو آپ فارغ ہیں.